بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابو بکر وعمر سیدا کہول اہل الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. تمامی احباب جوم جوم کے 2-3 مرتبہ بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی محمد. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین. جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں. اور نصیر ہم میں تو اپنوں کی کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں. نصیر ہم میں تو اپنوں کی کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں. بصد واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین، حاضرین، مہمانان گرامی، قابل قدر عزت مآب خطیب ملت حضرت علامہ مولانا جناب قاری محمد انصر معینی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد مظہر گولڑوی صاحب امام و خطیب جامع مسجد حاضہ، حضرت علامہ مولانا قاری محمد مطیب الحق اتاری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، بلبل چمنستان رسالت مآب، عظیم مداح حبیب جناب محمد عدیل رضا قادری اتاری صاحب زید اقبالہ، محترم المقام جناب محمد عرفان صاحب، شہنشاہ نقابت محمد عمر فاروق سیالوی صاحب، محترم حافظ محمد اکرام رضوی سیالوی صاحب، اور تمام میرے سامعین حضور دے سچے تو سچے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دی خوبصورت بابرکت تقریب سعید بڑی محبت اور عقیدت دے نال محترم محمد فہیم ارشد صاحب، حاجی محمد عارف صاحب، انہاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے یاراں دے، آپ دے وفاداراں دے حضور دی خوبصورت اور خوبصورت آل پاک دے ذکر دی بزم سجائی. دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل نو اپنی پاک اور بلند بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے. میرے واسطے، تواڈے واسطے، محفل سنن والیاں واسطے، محفل سنان والیاں واسطے، محفل وچ آن والیاں واسطے، محفل سجان والیاں واسطے محفل ذریعہ نجات بنائے. حاضرین مکرم، میں جو چند مقدس کلمات جناب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، میرے تو قبل عدیل بھائی نے بڑی خوبصورت انداز دے نال، خوبصورت آواز دے نال اپنی خوبصورت حاضری پیش فرمائی. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ ہدیہ عقیدت، صحابہ و اہل بیت دی بارگاہ اپنی سلامی پیش کیتی. محترم عمر فاروق صاحب اپنے وقت دے اندر آ کے اپنی اپنی باری تے تواڈے میرے جذبات نو دوبالا کردے رہے، اجاگر کردے رہے. عرفان صاحب نے بابا جی دے خوبصورت پیغام تواڈی تے میری سماعتاں دی نظر کیتا ہے. وقت دے دامن بھی اتنی گنجائش نہیں کہ لمبی چوڑی مفصل تفسیر دے نال گفتگو کیتی جائے. موسمی حالات بھی ایسا ہے، مگر میں مبارکباد پیش کردا. اتنی سردی دے اندر، اتنی ٹھنڈ دے اندر تسی لوگ اللہ دے گھر دی زینت بنے ہو، کیونکہ ہونے وقت اے او ٹائم، اے ساتاں، او گھڑیاں چل رہی ہیں نے جس دوران یا آسمان تے تارے رہ جاندے ہیں یا پھر زمین تے اللہ دے پیارے رہ جاندے ہیں. اللہ آپ دی حاضری قبول فرمائے. تو میں بغیر کسی تمہیدی گفتگو دے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان اس طرح لے کے آؤ جویں نبی علیہ السلام دے پیارے غلام صحابہ ایمان لے کے آئے۔ ایمان اس طرح لے کے آؤ جویں نبی علیہ السلام دے غلام صحابہ اکرام علیہم رضوان ایمان لے کے آئے۔ عزیزان من، انہاں غلامہ دا ایمان کیسا سی، کس طریقے ایمان لے کے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے اتھے قرآن پاک کے اندر ایک سیمپل دے طور تے میں سمجھان واسطے عرض کرداں، انہاں نو پیش فرما دیتا۔ جس طرح کوئی بھی تاجر، کوئی بھی کاروباری حضرات یا کوئی بھی کسی سائیڈ تے تعلق رکھن والا اپنے کاروبار نو چار چاند لگان واسطے اس کا تعارف کرواندہ ہے، پہلے ایک سیمپل پیش کردہ ہے کہ اے اس دی کوالٹیز نے، اے اس کے اندر مکمل طور تے فیسلٹیز نے، اگر تسی استعمال کرو، کپڑے دا کام کرن والا کپڑے دی تعریف کرے گا، جو بھی کوئی کاروبار کرتا ہے اپنے اپنے کاروبار نو چمکان واسطے سیمپل پیش کرے گا، مگر میرے رب نے تواڈے میرے ایمانہ نو سلامتی واسطے، قوت ایمان نو دوبالا کرن واسطے، ترو تازہ کرن واسطے نا صحابہ اکرام نو سیمپل دے طور تے پیش کیتا۔ ایمان انج لے کے آؤ جویں نبی علیہ السلام دے غلام پیارے صحابہ اکرام علیہم رضوان ایمان لے کے آئے۔ ایک گل ابتدا چ یاد رکھنا، اسی اہل سنت و جماعت ہاں، نبی علیہ السلام دے سچے اور سچے غلام ہاں، سانو سیدی اعلیٰ حضرت کشتہ عشق مصطفیٰ امام عاشقاں حضرت سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے اتنا خوبصورت عقیدہ دیتا ہے۔ اسی سیدی اعلیٰ حضرت گولڈوی فاتح قادیاں پیر سیدنا میر علی شاہ نو منن والے ہاں کہ ایک ہاتھ دے اندر نبی دی آل دا دامن ہے، دوسرے ہاتھ دے اندر حضور دے اصحاب دا دامن ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت بولے، آپ فرماندے نے نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی، یعنی اے سچے تے سچے عاشق حضور دا سچا تے سچا غلام جس نو دیکھ نہیں نا، اور نہ صحابہ دا غدار ہوئے گا نہ آل بیت دا غدار ہوئے گا۔ اس دی دل اچ، اس تے من اچ، اس دی آواز اچ، اس تے تن تے بدن وچوں خوشبو صحابہ دے بھی پیار دی آئے گی، محمد دی آل دی بھی پیار دی خوشبو آئے گی۔ حاضرین مکرم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان انج لے کے آ جویں میرے نبی علیہ السلام دے غلام صحابہ ایمان لے کے آئے۔ اور یاد رکھنا، دنیا تے عزت دا مرکز تے محور میرے حضور دی ذات نے، عزت اور عزتاں دا مرکز تے محور میرے آقا جان دی ذات نے، جس نو بھی عزت ملی اور میرے مصطفیٰ دا صدقہ۔ اگر جناب دی توجہ ہوئے گی، ابتدائی کلمات جناب سمجھ گیا تھے کہ بات ذرا سماعت کرنا سمجھنا آسان ہوئے گی، جس نو بھی عزت ملی میرے حضور دا صدقہ۔ اگر میں انج آکھاں نبی علیہ السلام اگر دلہا بن کے سہرے بن کے حضور صدیق پاک دے بوے تے جانتے عزت پھر بھی مصطفیٰ دی وجہ تو، جنہوں سمجھ آئیو بولے گا۔ ہر بندے نے میں دعوت نہیں پیش کر رہا، میرے نبی علیہ السلام دلہا بن کے سہرے بن کے جناب صدیق اکبر پاک دے بوے تے جان عزت پھر بھی مصطفیٰ دی وجہ تو۔ اگر جناب عثمان غنی ذوالنورین حضرت جناب حیدر کرار تاجدار حالتا مشکل کشا شیر خدا اے دوویں جنے سیرے بن کے مصطفیٰ دے بوے تے آن، عزت پھر بھی مصطفیٰ دی وجہ تو۔ پتہ چلیا انہاں ساریاں عزتاں دا مرکز تے محور حضور دی ذات نے، جس نو بھی عزت ملی اور میرے مصطفیٰ دا صدقہ۔ صدیق پاک اگر صدیق اکبر بنے تے میرے مصطفیٰ دا صدقہ۔ جنا آیا عبداللہ بن ابو قحافہ جان لگے صدیق اکبر بنا کے بھیجیا، آیا عمر ابن خطاب نگاہ نبوت اٹھی جان لگے تے فاروق اعظم بنا کے بھیجیا، آیا تے عثمان بن عفان نے جان لگے عثمان غنی ذوالنورین بنا کے بھیجیا، آیا تے علی بن ابی طالب نے جان لگے
تاجدار حال عطا شیر خدا مشکل کشا بنا کے بیچیا آیا تے صرف بلال ہے چال لگے کہ بلال نہیں بلکہ پوری دھرتی واسطے عاشق صادق جو کعبے دی چھت تے چڑھ کے اعلان کرن والا بلال بنا کے بیچیا حاضرین مکرم بڑی توجہ نال اللہ نے نبی دیتا تے نبی اعظم کتاب دیتی تے کتاب اعظم دین دیتا تے دین اعظم صدیق دیتا صدیق اعظم جماعت دیتی سواد اعظم صدیق دیتا صدیق اعظم عمر دیتا فاروق اعظم عثمان دیتے غنی اعظم علی دیتے ولی اعظم حسن دیتے حلیم اعظم حسین دیتے شہید اعظم جے امام دیتا امام اعظم جے رب نے سنیے نو غوث دیتا تے غوث اعظم آیا میرے مصطفیٰ دے بوے تھے جو بھی آیا ہے جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا کسی کو نبی نے علی کر دیا لمحہ لمحہ ہم پر ان کی عطا اپنے آقا و مولا سے مانگوں میں کیا ارے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا بولی اپنے محبوب کا اور پھر توجہ کرنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ایمان انج لے کے آؤ جویں حضور دے بولیے نا جناب بولیے ایمان انج لے کے آؤ جویں حضور دے اللہ اکبر ایمان اس طریقے لے کے جس طرح نبی الاسلام دے غلام صحابہ اکرام ایمان لے کے انہوں نے ایمان کیسے سن بھائی جان عدیل بھائی حضرت جناب صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمانے نا آپ دے شہزادے نے دولت اسلام قبول کیتا ایک دن کہنے لگے ابا جی تسی دوران جنگ نا میری تلوار تھلے آئے سو تو میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے جناب صدیق اکبر پاک دیکھا چنو آنسو نکلے صدیق پاک بولے آپ نے فرمایا بچہ پوچھتا بیٹا پوچھتا کہ ابا جی آنسوں دی وجہ کی کیا پتر کاش کہ تو صدیق دی تلوار تھلے آ جانا میں تے تیری تلوار تھلے 3 واری آیا سا نا تو باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے کاش تو صدیق دی تلوار تھلے 1 واری آ جاندا میں تینوں پتر سمجھ کے نہیں محمد دا غدار سمجھ کے ٹکڑے کر کے محمد دے قدمہ تھلے رکھ دیندا اے صحابہ دا ایمان سی ادھر عمر ابن خطاب سن او جنا جنوں جڑا مرید رسول بھی ہے مراد رسول بھی ہے اگر میں جملہ بولا نا تو جناب بڑی طبیعت خوش ہوئے گی حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ پاک دعا فرما ربنا وبعث فیہم رسولا حضرت عیسیٰ ابن مریم اعلان فرمان ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد یعنی نبیاں نے انبیاء نے جس ہستی نو منگیا اس ہستی نو محمد کیا جاندا ہے قاری انصر صاحب اللہ دی محبتہ سلامت رکھے عرفان بھائی بڑی توجہ نال جس ہستی نو انبیاء نے مانگیا جناب موسیٰ پاک التجا کرن جناب آدم پاک عرض کرن یا ربی اسألوکا بحقی محمد حضرت خلیل اللہ پاک عرض کرن ربنا وبعث فیہم رسولا حضرت عیسیٰ ابن مریم کرن ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد بلا تشبیہ و بلا مثال جس ہستی واسطے دعاواں انبیاء عرض کرن مالک دی بارگاہ اس ہستی نو جناب محمد کیا جاندا ہے تے جس ہستی واسطے دعا محمد بن عبداللہ کرن نبی دے امام کرن اس ہستی نو عمر ابن خطاب کیا جاندا ہے جنہاں واسطے دعا محمد مصطفیٰ کرن جنہاں واسطے ہاتھ ید اللہ دے گورے گورے اٹھن اس ہستی نو عمر ابن خطاب کیا جاندا ہے حاضرین مکرم جناب عمر ابن خطاب فرماندے نے میں گیا میدان عرفات دی طرف جانور لے کے ڈنگر لے کے میرے کو ایک جانور گم ہو گیا میں واپسی آیا نا میرے بابے نے میں نو ڈانٹیا میرے والد صاحب نے کچھ دن گزرے نا وقت امیر المومنین حاکم نے آپ اس علاقے تشریف لے کے گیا کچوان سنے حضور دے غلامہ نے عرض کی تھی جناب عمر ایک کچوان سے نکلنے دی وجہ کی کیا میں نے آج اپنا زمانہ یاد آ گیا
جدو میں حالت کفر ایسا ایتھے میں ڈنگر لے کے آیا میرے کو ایک جانور گمیا میرے بابے نے میں ڈانٹیا ڈانٹ کے کہ عمر تو تے ڈنگرہ دے قابل بھی نہیں آج رسول اللہ نہ رشتہ جوڑیا کعبے دے مالک دی قسم ہے محمد کریم نے انگ نوازیا نا کدی میرا ابا آقدہ سی عمر تو تے ڈنگرہ دے قابل بھی نہیں تے رسول اللہ نے عمر ابن خطاب نو 23 لاکھ مربع میل دا مالک بڑھا 23 لاکھ مربع میل دا مالک بنایا ایمان ہے جو لے کے جی میں حضور دے صحابہ لے کے آئے پھر حضرت عثمان غنی سی نورین میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر میں اگر ان عرض کردہ جاواں صدیق اکبر ہو ہستی ہے جنت دے 8 دروازے نے 8 دروازے چواز آئے گی صدیق ادھر تشریف لے کے آؤ صدیق ادھر تشریف لے کے آؤ میرے عمر ہو ہستی نے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی چن لکان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کما قال علیہ السلام اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندہ کہ عمر ابن خطاب ہوندے پھر سن تیسرے جنے دا مقام حضرت عثمان غنی ایک سرکار دی شہزادی دنیا چھوڑ کے چلی گئی دوسری شہزادی نکاح دے اندر پیش فرما دیتی نبی علیہ السلام فرمانے نے اگر میں محمد دے کول ایک روایت مطابق 40 بیٹی ہوں گیا دوسری روایت مطابق 100 بیٹی ہوں گیا یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے عثمان دے نکاح دے اندر دے دینا پتہ چلیا عثمان اتنی شان و شوکت والا ہے کہ چوتھا جنا حضرت کرار ہے علی شیر خدا ہے بابا حسنین ہے کعبے دا گوہر ہے زہرا دا شوہر ہے سارے نہیں بولے یار میں اس جنے دی گل پہ کردہ میں اس جنے دی گل پہ کردہ وہ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا میں اس جنے دی گل پہ کردہ علی شیر خدا کون علی 1000 جنے دی طاقت رکھن والے نو اگر ایک ضرب مارے تے زمین تے گرا دے علی ہوئے میرے نبی علیہ السلام پتا فرمان ہاتھ فضاد اندر لہرا کے جد اللہ دے ہاتھ اندر مصطفیٰ دے ہاتھ اندر علی دا ہاتھ ہوئے ہاتھ بلند کر کے فرمان لوگوں سنو من کنت مولاہو فہازا علی چن مولا اور جس دا میں مولا اس دا جس دا میں مولا اس دا بولیے نا یار آج نا میں دیوارہ تے لکھیا پڑھیا راستے تے لکھیا پڑھیا اگر کسی جگہ تے جاؤ نے لکھیا ہونا میں نوکر صحابہ دا میں نوکر صحابہ دا میں بیٹا امی عائشہ دا میں کیا پترہ سچی گال دا نوکر صحابہ دا بڑھنا تے صدیق کا عقیدہ کیوں نہیں رکھا پوری توجہ نہ صدیق پاک دا عقیدہ کی سی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ صحابہ جو کچھ کرا چاہے لے کے آؤ عمر بھی مال لے کے آئے صدیق بھی لے کے آئے رسول اللہ نے فرمایا ہاں بھائی اب قیت لی حالی کا یا ابا بکرین میرے ابو بکر کی لے کے آئے ہو کی گھر والے واسطے چھوڑ کے آئے ہو اور جنا ہاتھ جوڑ کے عرض کردہ ہے نگاہاں جھکا لیا سر جھکا لیا دامن پھیلا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سیدی یا رسول اللہ اب قیتو لہم اللہ و رسولہ سونے صدیق واسطے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے کہ میں نوکر صحابہ دا میں بیٹا امی عائشہ دا اے صحابہ دا نوکر بڑھنا کہ پھر کے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے صدیق نے عقیدہ دیتا میرے واسطے اللہ تو اس کا رسول ہی کافی ہے میرے صدیق نے عقیدہ دیتا ہے اے میرے صدیق نے عقیدہ دیتا پھر جملہ دیل بھائی اکرام رضوی صاحب پوری توجہ نال اگر مسلح دی باری آئے اہل سنت دا عقیدہ سن یار جھوم کے ذرا اگر مسلح دی باری آئے میرے نبی علیہ السلام فرمان حافظ فخر صاحب کتھے نے میرے ابو بکر صدیق کتھے نے صدیق اکبر عرض کرن سید یا رسول اللہ غلام حاضر نبی علیہ السلام فرمان میرے مسلح تاج امامت صدیق فرمان مسلح امامت کون تشریف لے کے آن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں کون آن جناب صدیق آئے ہائے مسلح تے صدیق ہون پھر ہون تو سنی جرت نال سننا تے پھر جواب بھی اس جرت نال اس نا حوصلہ افزائی بھی کرنی جناب بڑی توجہ نال عمر فاروق صاحب صدیق پاک مسلح تے آنا تے علی تلوار کاٹ کے کھلوتے ہونا انہوں جنا منظر ویک رہا آج میں ویداں کیڑا کیڑا صدیق دے پیچھے نہیں پڑ رہا کون کون صدیق دے پیچھے نہیں آج پڑ رہا جناب ادھر پھر اللہ اکبر
اللہ اکبر. آسمان دا نا منظر ملائکہ نے جھک کے دیکھے ہوئے گا, جنتی حور و غلمان نے منظر نکل کے دیکھے ہوئے گا. یارو کتنا خوبصورت دل نشید دلکش منظر ہوئے گا. مصلی رسول تے صدیق اکبر پیچھے, جناب سارے صحابہ دی جماعت, عمر ابن خطاب پیچھے, عثمان بن عفان پیچھے, علی شیر خدا پیچھے, جناب بلال پاک پیچھے, سلمان پاک پیچھے, ابو ہریرہ جیسا جنا پیچھے, اور ساری ہستیاں پیچھے. حضور نے نا اینج کر کے وہ جو اپنا پردہ مبارک سی نا ہٹایا نا, پردہ مبارک ہٹایا. حضور فرماندے نے میں دیکھا تے صحیح والا اج کون کون صدیق دے پیچھے نہیں پڑھ رہے, کون کون صدیق پاک دے پیچھے نہیں پڑھ رہا. حضرین مکرم کتنا خوبصورت منظر ہوئے گا حضور دی حیاتی دے اندر, جس نو سرکار اپنی حیات مبارکہ دے اندر مصلی دین اس نو صدیق کیا جاندا ہے. اس ہستی نو. اور دوسرا جملہ بھی سننا جناب, اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے, جس ہستی نو مصلی ملے اس نو صدیق کیا جاندا ہے. تے جدو جھنڈے دی واری آئے نا, نبی علیہ السلام فرمان این علی ابن ابی طالب, این علی ابن ابی طالب, کتے میرا ویر علی, کتے صحابہ دا مشیر علی, کتے مومنہ دا پیر علی, کتے کعبہ دا گوہر علی, کتے زہرہ پاک دا شوہر علی. عرض کرن لبیکا و سعدیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب حضرت علی پاک حاضر ہو جان, سرکار فرماندے نے میں جھنڈا اس ہاتھ دے اندر دیاں گا جدوں تے اللہ فتح نصیب فرمائے گا. جو جناب کون ہے؟ علی شیر خدا, اہل سنت و جماعت دا عقیدہ, اے مصلی تے آن والا صدیق, اسی انہاں دی عظمت نبی سلام پیش کر دیاں. تے جس جنے دے اندر ہاتھ دے اندر جھنڈا آ جائے اس علی نبی اسی سلام پیش کر دے. اس علی نبی سلام بولیے جناب, اس علی پاک نبی سلام. پھر توجہ کرنا حاضرین مکرم, سب تو پہلے میرے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا نا من کنت مولا فہذا علی مولا, انہاں کولوں پوچھ جڑے آدن میں نوکر صحابہ دا. قاری صاحب انہاں کولوں پوچھنا, میں کسے تے فرقہ وریت نہیں, حضور دے سچے تے سچے عاشقاں دا جناب ادنا جا غلام ہو کے علماء اہل سنت ادنا جا خادم ہونے دے ناتے پیغام محبت پیش کر رہے ہیں. جیڑا اکتر میں نوکر صحابہ دا, سب تو پہلے علی نو کس نے من کنت مولا دی تصدیق کی سی؟ او کون جنا ہے جنہ واسطے رسول اللہ فرمان ان الشیطان یفر من ذل عمر, میرا عمر ہوئے جنہ دے سائے تو شیطان بھی ڈردا ہے. او جنا نکلا باہر جناب, حضور نے جدو جملہ ارشاد فرمایا حدیث مصطفیٰ من کنت مولا فاز علی مولا, جس دا میں مولا اس دا, اچھی بولیے, جس دا میں مولا. علی نو بوترابا دن, علی نو لا جوابا دن, علی دا نام چمنوی نبی والے ثوابا دن, علی دا نام چمنوی نبی والے, بولیے نا جناب, علی دا نام چمنوی نبی والے. حاضرین مکرم, حضرت عمر ابن خطاب نکلے نا مجمع چو بار, حضرت علی پاک مسلم نے اللہ کے نا گھٹ کے ارشاد فرماندے نے انت مولا یا, اے علی تسی میرے مولا, اے علی تسی میرے مولا, کل مؤمن و مؤمنت, میرے بھی مولا ہوتے ہر مومن تے مومنات دے مولا. اے پہلا جنا عمر ابن خطاب جس نے رسول اللہ تو بعد علی نو مولا منی. حاضرین مکرم, پھر توجہ دا طالبہ, جدو نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا سب تو پہلے کلمہ پڑھن والا کون؟ ابو بکر کیوں کیا جاندا جناب؟ آپ دے یوم والا مہینہ جمادی الثانی چل رہے ہیں, آپ دے یوم والا مہینہ اہل سنت و جماعت ہر حضور دے غلام نو سلام محبت پیش کرتے ہیں, ہر حضور دے غلام نو, کیونکہ اصحابی کن نجوم, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستارہ دی مانند نے. ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یا تک, ابو بکر دی پہل تو لے کے تے حضور دے آخری صحابی تک, میں نے دسو کیدا نام وچ نہیں؟ کوئی بندہ دسے جناب آدن جی ویکھو ڈنڈی مار دے نے, میں انہاں چوں نہیں جڑے تیناں نو مندے نے ایک نو نہیں مندے, جڑے ایک نو مندے نے تیناں نو نہیں مندے. او بھائی اسی چار یاراں نو بھی منن والے ہاں, پنج تن پاک نو بھی منن والے ہاں. ساڈا عقیدہ ساڈا علی تے ہوے جڑا یاراں چ بھی ہے تے پنج تن پاک وچ بھی ہے, جو یاراں چ بھی ہے تے باراں چ بھی ہے. ساڈا تے عقیدہ او عقیدہ جناب, بڑی توجہ میں عرض کر رہا سا جناب من,
میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں حضرت عمر ابن خطاب نے سب تو پہلے ان الشیطان یفیر من ذل عمر، لوگ ہر کسی کو سنے گا عمر ہوئے جی دے زبان تے جنہ دے سائے تو شیطان بھی ڈردا ہے، الحق علی یجری لسان عمر، میرے عمر ہونے جنہ دی زبان تے ہمیشہ واسطے حق بولدا ہے، جنہ دی زبان تے ہمیشہ واسطے حق بولدا ہے، بولیے جناب جنہ دی زبان تے ہمیشہ واسطے، تے اس جنے نے علی پاک نو پہلے مولا مننے، اس جنے نے پہلے علی نو مولا مننے، جی انہاں مننے تے پھر جناب میں نوکر صحابہ تا سانو مننا پینا ہے، سانو بھی بلند آواز نال کہیے سانو بھی، پھر سن جناب صدیق اکبر پاک دوڑ دے آ رہے اور علی پاک سامنے فرمایا علی جی سیدنا صدیق اکبر پاک علی مبارک ہوئے، اے پیارے صدیق قادی مبارک دے رو خیر مبارک، کیا میں رسول اللہ دی وما ینطق عن الہوا دی زبان چ سنیا علی جنت دی ٹکٹاں تسی تقسیم فرماؤ گے، علی جنت دی ٹکٹاں اچھی بولیے علی جنت دی ٹکٹاں، علی جنت دی ٹکٹاں، ہن میرے علی پاک دا توجہ نال جملہ سماعت فرمایا صدیق بھائی تھانوں بھی مبارک ہوئے، اے صدیق پاک جناب نو بھی مبارک ہوئے، فرمایا بھائی جان خیر مبارک مگر کدی، کیا میں تواڈے نال وعدہ کردا میں کعبے دے مالک دی قسم ہے میں جنت دی ٹکٹ انہوں دیاں گا جدے سینے صدیق دا پیار ہوئے گا، میں جنت دی ٹکٹ انہوں داں گا جدے سینے صدیق اکبر دا پیار ہوئے گا، میں جنت دی ٹکٹ انہوں دیاں گا جدے سینے صدیق اکبر دا، اچھا مسلح دے اتے آئے صدیق پاک، مسلح پاک کے کون آئے؟ میسی 34 چاک دی جامع مسجد حاضراں استاد جناب قاری مظہر گولڈوی صاحب ساڑھے بڑے خوبصورت بزرگ نے، نیک پاک ہستی نے، درویش نے، حافظ قرآن نے، اور میں قبلہ میرے بھائی بڑے بھائی نے میرے علی رضا قادری صاحب میں انہوں نے کھانے دی بیٹھے سے بیٹھے سن اسی کرام بھائی دی گھر تے گل کر رہا سا شاموں تو اٹھ کے کہ اگر اماماں وچوں میں امام ویکھیا نا جو مسلک نال مصلی نال مسجد نال نمازیاں نال مخلص ہے تو اس جڑن قاری مظہر گولڈوی کیا جاندا ہے، جو درویش انسان نے جس کے اندر میں نہیں انا نہیں، جناب اتنی خوبصورت ہستی، ہن پوری توجہ کرنا، اگر اتو استاد صاحب مینوں فون کرن قاری نوید صاحب ساڈے نا مسجد دے محلے دے اندر یا کسی جگہ تے سانو امام صاحب دی ضرورت ہے تو میرے کولو امام طلب کرنا تے او میں جیڑا بھی بھیجاں یقیناً ٹیسٹ نہیں لین گے کولو تو کتوں آیا کیویں دا تیرا مرید کتے تو پڑھیا کتے، انہاں نے ویکھنے نوں بھیجن والے قاری صاحب یا سی کوئی بھی ساڈا ادارہ مرکز حامد علی شاہ والی مسجد ماڈل مدرسہ مدنیہ غوثیہ سی کوئی بھی ساڈے چو گردو نواز چو ڈسٹرکٹ سرگودا یا کسی جگہ تو بھی اتھے ٹیلی فون تے رابطہ کردا ہے جا کے فون کردا جناب سانو امام صاحب دی ضرورت ہے، او جڑے امام صاحب بھیجن گے مینوں دسو اودی کوئی ٹیسٹ لے گا انٹرویو لے گا کتھوں پڑھیا کی انہاں نے اینو بھیجن والا ویکھ اینو بھیجن والا ویکھ، پھر توجہ کرنا اگر ایڈ لگیا فیس بک تے یا کسی جگہ تے اشتہار لگیا پڑھیا جناب فلان جگہ تے مسجد اندر امام صاحب دی ضرورت ہے، امام صاحب تشریف لے کے آن کسی دے ریفرنس نال نہیں، وہ ایڈ پڑھ کے ڈائریکٹلی تشریف لے کے آن، ٹیسٹ لین قاری انصر صاحب حافظ اکرام رضوی صاحب جناب عرفان صاحب جناب عمر فاروق صاحب عدیل بھائی قاری مطیب صاحب اے پہلے پوچھن گے قبلہ جناب دا تعارف کی، جناب پڑھے کتے، جناب دا مزاج کیسا ہے، جناب دی بیعت کتے، جناب دا سلسلہ کیسا ہے، جناب دی پڑھائی کیسی کی پڑھے ہو، اے ساری تصدیق کرن تو انٹرویو لینے تو بعد ٹیسٹ لینے تو بعد پھر انتخاب کرن گے آیا کہ امام رکھیا جا سکتا یا نہیں، پتہ چلیا کہ کوئی اپنے تعلق بھی بغیر واسطے نہ لائے ادھر ٹیسٹ لیا جاندہ ہے، جس نو پیر سیال بھیجن اسی ٹیسٹ نہیں لانگے، حامد علی شاہ والے بھیجن اسی ادھی لبیک کیا انتخاب کریں گے، میرے جیسا جناب ادنا جو علماء علیہ سنتا خادم بھیجے بغیر تصدیق تو رکھیا جائے تو پھر جناب اگر غلام کوئی بھیجے بغیر تصدیق تو مسلح تے کھڑا کیتا جا سکتا تے جس جڑے نو کھڑا ہی کرن والا مصطفیٰ ہو، تسی شاید گال نہیں سمجھ سکے یا میں انجاکتا میں سمجھا نہیں سکیا جناب، جس ہستی نو مسلح دوتے کھڑا کرن والی ہستی خود مصطفیٰ دی ذات ہوئے، بسم اللہ استاد جی، جنہاں نو مسلح دوتے کھڑن والے خود کرن والے ہی مصطفیٰ ہون، یار مسلح والے ہون، پھر سوچو نا او دی امامت کتنی کمال دی ہوئے گی، سلامت رہے آئے، اچھا بھائی بیٹھے نے سیالوی ٹوپی پہن کے انہیں دی نسبت پیر سیال نہ کیویں میں نو پتہ چلیا، آئے ہائے اے کنی لال ہے جناب،
کنی لال ہے، میں کیا سفید ٹوپی کنی لال، انہاں دی نسبت پیر سیال نال، انہاں دی نسبت جنہاں دے سر تے سبز یا سفید امام ہوئے گا اسی دیکھا کہ یار پیر تار دے مرید نے، اے جنہاں نے خوبصورت جناب ایک عرفان صاحب نے کدی کدی جناب ساڈے کرام رضوی صاحب امام شریف بندے نے، یہ اسی ویکھا کہ بابے خاتم سے رضوی دی پارٹی دے نے، اسی احترام کریں گے۔ کوئی مینوں ملے جناب میں ویکھاں خوبصورت اس نے جناب اتے ترے والی دستار کڈی ہے، خوبصورت زلفاں بکھیر کے آ رہا، میں ویکھا کہ یار تاجدار گولڈا دا مرید ہے، او دا احترام کیتا جائے گا۔ یہ نسبت دا حیا ہے نا، نسبت دا حیا ہے۔ کوئی سلطان صاحب دا مرید ملے جناب اسی اس تے احترام کریے، یہ نسبتاں نے۔ اگر سانو او چنگا لگدا ہے جدی نسبت پیر سیال نالے، جدا ہاتھ پیر سیال دے ہاتھ چے، اگر سانو اے اننے چنگے لگدے نے تے او کنے چنگے ہون گے جنہاں دا ہاتھ ہی کملی والے دے ہاتھ چے۔ جنہاں سمجھ آئی وہ بولے یار، وہ کتنے سانو چنگے لگدے ہونے نے جنہاں دا ہاتھ ہی کملی والے دے ہاتھ چے۔ حفیظ جلندری بول کے آندہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز عید ہوتی تھی۔ زندہ باد پیر سیال پیر، ماشاءاللہ فقتلو۔ حفیظ جلندری کہندہ ہے صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید۔ حاضرین مکرم انہاں صحابہ نال پیار کر، ان صحابہ دے نوکر بن، فین آمنو بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، ایمان انج لے کے۔ حاضرین مکرم میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں، حضرت جناب ابو ہریرہ پاک جو کہ بہت زیادہ حدیث دے راوی نے، عرض کرتے ہیں سیدی یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، جو سبق سننا دماغ بیٹھتا نہیں نکل جاندہ ہے، سونے کوئی میں نسخہ عطا فرماؤ، جناب دی ذرا نوازی ہوئے گی تاکہ میں جو سبق سنا نا وہ میں دل وچ بٹھا سکاں۔ میرے نبی علیہ السلام نے نہیں ارشاد فرمایا کہ رات میں سون لگیاں 6 کھجوراں کھا، صبح اٹھ کے 7 بادام کھا، یا رات میں سون لگیا جناب ایک دودھ دا مگ پی کے سو، صبح اٹھ کے خالی پیٹ نہار منہ جناب سیب کھا۔ حضور نے فرمایا ہریرہ تہاڈی چادر کتے، اے ہریرہ تہاڈی چادر کتے؟ سید یا رسول اللہ چادر، حضور نے فرمایا تے بچھا نہ ذرا۔ حضرت ہریرہ پاک نے چادر زمین تے رکھ دیتی، نبی علیہ السلام نے فین 2 مٹھیاں بھریاں تے رکھ دی، پھر بریلی دا بابا بولیا، کشت عشق مصطفیٰ بولے، امام عاشقاں بولے، سیدی اعلی حضرت بولے، آپ فرماندے نے 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں زین بھائی، این ہاتھ مٹھیاں بظاہر خالی نے، رسول اللہ نے جب اتے رکھیاں نا فرمایا ہریرہ لے جا۔ حضرت ابو ہریرہ پاک فرماندے نے میں چکیا چوک کے نہ چوم کے اکھا نہ لا کے سینے نہ لایا، کچھ دن گزرے نا حضور دی بزم وچ پیندا سا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہریرہ سنا تیرے حافظے دا کی حال ہے؟ جنا عرض کردہ سیدی یا رسول اللہ حافظہ بڑا خوبصورت ہو چکی ہے، حافظہ میرا مضبوط، حافظہ میرا تیز۔ سرکار نے فرمایا ہریرہ ادھی وجہ کیے یا رسول اللہ، آپ نے جو ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں نال خیرات عطا فرمائی سی، اوہی ہریرہ جڑا پہلے سبق سندا سی، ادھروں سننا تے ادھروں نکل جاندا، ہن ہریرہ دے دماغ چو دل وچ محفوظ ہو رہا، جو سیدی اعلی حضرت بولے، میرے ابو ہریرہ پاک بھی اعلان کر دے ہوں گے، کون دیتا ہے دینے
اگر تواڈا بھی عقیدہ کہ دین والا سچا نبی ساڈا، اگر تواڈا عقیدہ میں ہر کسے نو نہیں آکھاں گا ہاتھ چک، اتنی دعویٰ ضرور دیاں گا جیدہ جیدہ عقیدہ میں عرض کردہ سیدی یا رسول اللہ، ہر کوئی خالی دم خالی جھولیاں لے کے بیٹھا اے مالا مال فرماؤ، اگر کوئی اولاد طلبگار ہے اولادی نعمت نال نوازو، اگر کوئی نافرمان اولاد تو پریشان ہے مالک غازی عباس دی وفا دا صدقہ، علی اکبر دی جوانی دا صدقہ اس دی اولاد نو وفادار بنا، میرے مالک جو بیمار ہے بیمار کربلا دا صدقہ اس نو شفا عطا فرما، جیڑا سینے جتنی عقیدت لے کے بیٹھا او دایاں ہاتھ بلند کر کے اتنی ہی آواز نال مل کے آکھے گا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا سچا، حالے تک سارے دی آواز نہیں آئی دینے والا جناب قتادہ پاک ہاتھ اپنی ہتھیلی تے ہاتھ دا آنا رکھی عرض کردے نے سیدی یا رسول اللہ دوران جنگ ہاتھ دا آنا باہر آ گیا، سرکار نے فرمایا قتادہ گل کرو، سیدی یا رسول اللہ اکھ چاہی دی، سرکار نے نہیں فرمایا میں کوئی آئی سپیشلیسٹ، میں کوئی حکیم یا طبیب، بلکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے قتادہ اے دسو جنت لینی یا اکھ، عرض کردے نے سیدی یا رسول اللہ جنت اپنی مرضی نال دے دو، اکھ اپنے غلام دی مرضی نال دے دو، سرکار نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا، اکھ دا آنا درست، حضرت قتادہ جا رہا ہے، صحابہ نے فرمایا اے قتادہ کی بڑے عرض کردے نے میرے نبی دے غلاموں اے میرے پیر بھائیوں میں تے اے نعرہ بلند کرانگا کون دیتا گئے دینے کو منہ چاہیے دینے والا سچا، دینے والا سچا، اکھ ٹھیک کران گیا سا تے رسول اللہ نے جنت بھی عطا فرما دیتی۔ دوستانے گرامی قدر اے ہے ایمان، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ نو کوئی بھی مشکل پیش آندی تے در مصطفیٰ تے آ جانا، کوئی بھی مشکل پیش آنی رسول اللہ دے در تے آ جانا، نبی علیہ السلام دی نوکری چاہ جانا، حضور دی غلامی چاہ جانا۔ حاضرین مکرم انہوں دے عقیدے کیسے عقیدے سن، اللہ اکبر کیا خوبصورت عقیدے سن، حضرت علی پاک دی گود سر مصطفیٰ ہے، گود علی دی سر مصطفیٰ ہے۔ حاضرین مکرم رسول اللہ نے اثر ادا فرما لی، میرے پیر علی نے اثر نہیں ادا کی تھی۔ حضرت علی پاک دی ایک نگاہ اسماء دے سورج وال، دوسری نگاہ آمنہ دے چاند وال، ایک نگاہ اسماء دے سورج وال، دوسری نگاہ مائی آمنہ پاک دے چاند وال، ہن کدی ودوہا دا مکھڑا ویکھدے نے، کدی غروب ہوندے ڈوبدا سورج ویکھدے نے، کدی ودوہا دا مکھڑا ویکھنا، کدی واللیل دی زلف دیکھنی، کدی جناب ڈوبدا سورج ویکھنا۔ ہویا کہ حضرت علی پاک دی نا نماز قضا ہو رہی، جاری نماز ضائع ہو رہی، علی پاک دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، میرا پیر علی نہ میدان وچ رونا ہے، نہ کسی مقام تے رونا، نہ فاقہ تے رونا، نہ ڈر کے رونا، علی دی اکھ چوں آنسو آیا تے نماز واسطے، عشق و اکھ چوں آنسو نکلا تے نماز واسطے۔ آج میں آکھا میں علی دا ملنگا، ملنگ علی دا بنا تے نماز نہ پڑھا پھر فائدہ کوئی نہیں، ذکر علی دا کیتا جائے نماز چھوڑ دیتی جائے، اے علی دا درس نہیں ہے۔ میرا پیر حسین ہوئے جس نے خاندان قربان کر دیتا، نہ محمد نواسے نے نماز چھوڑی ہے، نہ قرآن دی تلاوت چھوڑی ہے، نہ اس محمد کریم دے نواسے نے نماز چھوڑی۔ حضرت حسین پاک نے دسیا پانی باندھے تے کی ہے، کھانا باندھے تے کی ہے، فرمایا کہ سب کچھ تسی بند کر لو، نہ حسین دی نماز بند ہوئے گی، نہ حسین دی قرآن دی تلاوت بند۔ میرے حسین نے پھر سجدہ کر کے دسیا، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنا کے دسیا، کھڑی دا بابا بولیا، رومی کشمیر آرہ پہ کھڑی میاں محمد بخش علیہ رحمہ بولیا، فرماندے نے یاری یاری اوے یاری یاری
ہر کوئی آکھے تے واہ حسین دیاری نیزے چڑھے قرآن سنایا واہ قرآن دے قاری نیزے چڑھے قرآن سنایا واہ قرآن دے قاری تے سیخیوں تے مکھن جمانا تے ڈاڈائیوں کھا کم میں بچڑے دے کے دین بچانا میرے پیر حسین دا کم بچڑے دے کے دین بچانا میرے پیر حسین دا کام ہے علی پاک دی نماز قضا ہو رہی علی پاک دی اکھا چو آنسو چل رہے ہیں جدو او ویکھو عدیل بھائی کتنا خوبصورت منظر یار کسی دا آنسو گریا تے مسلح تے عرفان بھائی کسی دا گریا تے ماں دی گود ہے کسی دا گریا تے مسجد دی صف یا قالین تے کسی دا گریا تے جناب اپنے پیر دے سامنے اپنے استاد صاحب دے سامنے واہ علی تیرے آنسو نو بھی سلوٹ والی تیرے اس آنسو نو بھی سلوٹ جڑا کدرے نہیں گریا تے چہرہ مصطفیٰ تے ودو آدھے مکھڑے تے گریا واہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت بہت اعلیٰ جو ہی آنسو گریا نا رسول اللہ دی آنکھ کھلی سرکار نے فرمایا علی رو رہے حضور نے ارشاد فرمایا علی رو رہے علی رو رہے عرض کی تھی سید یا رسول اللہ نے حضور نے فرمایا ڈر رہے ہو کی وجہ ہن غلام عرض کردہ سونے نماز جا رہی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی میں بالکل مختصر کاٹ رہا ہوں تو انہوں زبانی یاد ہے واقعہ کثیر مرتبہ سنے میں ذوق واسطے صرف عرض کر رہا ہوں تاکہ ذوق تو بالا ہو جائے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی یہ دسون ادا پڑھنی یا قضا ادا پڑھنی ادا پڑھنی تو میرے پیر نے جواب کی عرض کی سید یا رسول اللہ جویں مرضی جناب دینا انج علی دیئے جویں سونا تواڈی طبیعت تواڈا حکم انج علی نو منظور ہے نبی علیہ السلام نے قرآن پاک اعلان فرمایا سورہ یاسین جڑے خوش نصیب ہر روز صبح تلاوت کر دیو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی صبح دا آغاز سورہ یاسین دی تلاوت نال اپنی رات دا آغاز سورۃ الملک دی تلاوت نال کیتا کر اپنی مغرب دی نماز تو بعد سورۃ الواقعہ دی تلاوت کیتا جا فرمایا جس گھر دے اندر سورہ یاسین دی تلاوت ہوئے اس گھر دے اندر برکت ہی برکت ہے جس گھر دے اندر فاقے چل رہے ہیں وہ سورۃ الواقعہ نماز مغرب تو بعد ادا کرے فرمایا اس گھر چ فاقے تے غربت ختم ہو جائے گی جیڑا رات نو سون لگا نماز عشاء تو بعد سورۃ الملک پڑھ کے سندا تلاوت کر کے سندا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ قبر دے اندر دے واسطے نور بنے گی اپنی صبح دا آغاز سورہ یاسین نال نماز ادا کر کے کر شام نو جناب سورۃ الواقعہ دی تلاوت کر عشاء تو بعد سورۃ الملک دی تلاوت کر جدوں اسی کام کریے ساڈے گھر وچ غربت آ سکدی ہے آج لوگ پیراں تے ٹورے نہیں جی تویز جو گھر وچ برکت نہیں تے صبح اٹھنا کنے بجے 8:30 بجے پتر فرما بردار نہیں میرا بچہ نماز نہیں پڑھدا کی گل ہے کیوں نہیں پڑھدا او جی رات لیٹ نو سوندا کی کردا رہندا فلماں ڈرامے دیکھدا جناب تے تسی رات مصلی تے ہوندے ناراض نہیں ہونا میں دیکھو نا محفل سجان دا مقصد ہے نا جناب یہ فائدہ ہوئے مقصد کی محفل دا کسی صحابی دی نماز رہی دسو کسی نے چھوڑی نماز علی پاک حضور دی نوکری چنے نماز جاری رسول اللہ نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لها اللہ دا قرآن کہندا ہے سرکار نے انگل تے اشارہ کیتا نا سورج مغرب تو سر تے ہاں سورج مغرب تو سرکار نے فرمایا لے علی راج کے سجدہ کر لے علی نماز ادا کر دوستو یہ صحابہ کرام دی تعلیمات صحابہ کرام دی سیرت حضور دی سیرت سرکار دی سانہ حیات صحابہ دی تعلیمات اولیاء کاملین دی نماز ادا کرنا بولیے جناب نماز ادا کرنا نماز ادا کرنا جناب نماز ادا کرنا آج ویکھو نا نماز واسطے ساڈے کول ٹائم ہی نہیں کتنا افسوس ہے نماز واسطے ٹائم نہیں دوستو 5 گانا ٹائم 5 ٹائم مسجد اندر ایک صدا بلند ہوندی حی علی الصلاۃ آؤ نماز دی طرف حی علی الفلاح آؤ کامیابی دی طرف میری کوشش ہے کامیابی میرے قدم چومے میں کامیابی دے پیچھے لگا عدیل بھائی دی عمر فاروق صاحب قاری انصر صاحب اسی کامیابی تلاش کر دیں
تے مؤذن مسجد وچ کھلو کے نا مسجد دے سپیکراں تے اعلان کردا ہوئے کامیابی نے ڈھونڈن والا سارا کچھ اتھے پی اینو سمجھ آئی ہو بولے یار سارا کچھ اتھے پی کدھروں تو تلاش کردا پھردا ہے دوستو نماز ادا کرو نمازی بن جاؤ حضور دے سچے تے سچے غلام بن جاؤ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پاک تے جا رہے نا تے براق آیا رسول اللہ نے فرمایا جبریل اے کی یا رسول اللہ براق فرمایا کی دست سے ذرا وضاحت کر سمجھا عرض کردا سید یا رسول اللہ براق برق وچ نکلیا برق دا مطلب بجلی ایدا ایک قدم جتھوں تک دی نگاہ جائے اتھوں تک ایک قدم ہے رسول اللہ نے فرمایا کیدے واسطے جناب تواڈے پروٹوکول واسطے میرے آقا جان دی اکھ چوان سوا کے حضور نے فرمایا مینوں جاندا میں کون ہاں یا رسول اللہ تسی نبیاں دے سردار نبیاں دے امام ہو حضور فرماندے نے میں نبیاں دا سردار ہاں نبیاں دا امام ہاں خطیب الانبیاء سردار الانبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء فرمایا سارا کچھ میرے کولے میرے پروٹوکول واسطے میری واسطے جناب براق سواری آ گئی سرکار دی اکھ چ آنسو چل رہا ہے جبریل پاک نے عرض کیتی سید یا رسول اللہ کیا معراج تے جانا پسند نہیں معراج واسطے دل نہیں کر رہا رب دے دیدار واسطے ملاقات واسطے جناب دا جی نہیں چاہ رہا حضور نے فرمایا سارا کچھ کر رہا ہے مگر میں اپنی گنہگار امتی نو پل صراط والا منظر یاد آ رہا وہ پل صراط کا منظر یاد آ رہا جو تلوار تو تیز بال تو باریک ہوئے گی رسول اللہ نے فرمایا حضرت جبریل پاک عرض کرتے ہیں سید یا رسول اللہ بالکل سرکار فرماندے نے پھر جبریل میں محمد دے پروٹوکول واسطے براق آ گیا تے میری امت واسطے کی ہوئے گا رب دی بارگاہ چ عرض کیتی یا الہ العالمین سرکار دا فرمانے علی شان حضور دی اکھ چوں آنسو بھی کر رہا ہے امت دے غم دے اندر میرے آقا دنیا تے تشریف لائے ربی سلم امتی ربی سلم امتی حضرت فضل بن عباس فرماندے نے حضور دا وصال با کمال ہویا قبر دے اندر اسی تدفین کرن لگے میرا دل کیتا آخری مرتبہ بددعا دے مکڑے تو میں کپڑا ہٹا کے زیارت کراں لب ہائے مبارک ہل رہے سن آواز آ رہی سی ربی سلم امتی ربی حابلی امتی میرے آقا آئے امت غم میں چانسو بہائے سرکار غار جان امت غم میں چانسو بٹھان سرکار معراج پاک دے جان امت غم میں چانسو نکالن حضور جناب دنیا تو تشریف لے کے جا رہا ہے امت غم میں چانسو دوستانے گرامی قدر اسی نماز تو میرے آقا دی اکھا دی ٹھنڈا کس نو ضائع کر بیٹھے ہیں جو نماز میرے آقا دی اکھا دی ٹھنڈا کے اس نو ضائع کیتا بازار دی زینت بنے چکوک دی زینت بنے داریاں دی زینت بنے اسی جناب اوتھے حرام ٹھیے جتھے لگے نے جتھے دو نمبریاں ہو رہی ہیں جتھے جناب جوا لگ رہا ہے اسی دی زینت بن گیا مگر بڈھا بھی ہے نا چٹی داڑھی ہے ایک ساڑھے مولانا صاحب نے عبدالحمید چشتی صاحب خانے وال آلے میں انہوں نے جملہ نے اس بابے نے سلوٹ پیش کردہ کیا درس دیندے نے زین بھائی کہندے نے میں اس وقت ایک دکھ ہوندہ ہے جنہ دی قبر چلتا نے نا چٹیاں داڑیاں نے وہ داڑی بھی منا کے نالی سوٹ کے نا پھٹکڑی مار کے جناب پھٹکڑی اتے مال کے تے بیٹھے نے وہ بھی جوا لا کے اتے تاج کھیڑ دے اور اس بابے نے پوچھ تھی آگے تیرے گوڑے ٹھیک ہو گئے نا مسجد جائیں تے تیرے گوڑے کام نہیں کر دے بھائی جان ناراض نہیں ہونا مسجد واسطے گوڑے کام نہیں کر رہے کوئی میں نے دسے کہ کسی اولیاء اللہ نے اس طرح درس دیتا ہوئے کسی صحابی نے درس دیتا ہوئے آل بیت دے کسی بھی خان وعدے رسول دے کسی بھی پھول نے درس دیتا ہوئے دوستو نماز ادا کرو حضور دے سچے تے سچے غلام بن جاؤ سچے تے سچے میرے نبی علیہ السلام دی کھچوان سو جبریل پاک نے عرض کی سید یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا پل صراط والا منظر ہن اپنے عقیدے تے ناز کر حضور دی امتی ہونے تے ناز کر میرے نبی علیہ السلام نے جدو ایک گل ارشاد فرمائی نا جبریل نے عرض کی رب نے فرمایا جبریل سونے نال وعدہ کر دے امت تواڈی ہوئے گی منظر پل صراط والا ہوئے گا پر جبریل دے ہون گے پر جبریل دے ہون گے ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں دوستانے گرامی قدر میں گفتگو نو سمیٹنا چاہ رہے ہیں میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں حضور دی اہل بیت نال بھی وفا کر رسول اللہ دے اصحاب نال بھی وفا کر رسول اللہ دے اصحاب نال بھی حضور دی اہل بیت نال بھی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق میں نے تین چیزاں نال بڑا پیار یا میں نے تین چیزاں بڑیاں پسند نے جنے نے عرض کی سید یا رسول اللہ کیڑی کیڑی حضور نے فرمایا سب تو پہلے نماز پڑھ سو ادا کر سو صرف جمعے دے 2 فرض صرف عید الفطر دیاں 2 رکعتاں صرف نماز جنازہ فرض کفایہ
ساڈے قبلہ استاد مفتی نظر حسین چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ایک بڑا خوبصورت نا پیغام دیندے نے، جس طرح عرفان صاحب کہہ رہے سن غلامی رسول میں بولو نا کیڑا کیڑا موت قبول کردا ہے بھائی ساڈا ایمان مکمل نہیں ہوئے گا اسی نہیں کران گے تے میں نہیں کہندا صبح جا کے تلواراں چک کے باہر آ جاؤ یا تے دھرنا دے دے یا اسی بائی پاس تے ساڈا روڈ بناؤ. ہاں ایک کام میں نہیں کرانا چاہ رہا، میں ایک درس دینا چاہ رہا ہوں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. آپ فرماندے ہیں موت قبول کردا ہے، چہرے تے حضور دی سنت قبول نہیں کر سکدا، چہرے تے رسول اللہ دی سنت نہیں قبول کیتی جا سکتی. بھائی یہ سنت اپنا، حضور دی سنت نال پیار کر، حضور دی شریعت نال پیار کر. حاضرین مکرم صدیق پاک نے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق تین چیزیں بڑی پیاری ہیں. اب تو پہلے فرمایا نماز، کیونکہ میری آقا نے فرمایا نماز میری اکھا دی ٹھنڈک، نماز میری اکھا دی، نماز میری اکھا دی. دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا خوشبو. کیڑی چیز جناب؟ خوشبو. تیسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک خاتون. نیک خاتون. صدیق پاک نے وفادار جڑے نے ہاتھ بننے، جو غار دا بھی ساتھی، بدر دا بھی ساتھی، بازار دا بھی ساتھی، ہجرت دا بھی ساتھی، تو پھر میں انج نہ کا مزار دا بھی ساتھی. اس جڑے نے ہاتھ بننے عرض کیتی سید یا رسول اللہ اگر تین جناب نو پسند نے نا تو تین چیزاں مینوں بھی بڑیاں پیاریاں نے، بڑی پسند نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے غلام کیڑی کیڑی شے؟ سنی توجہ کرنا. صدیق پاک عرض کردے نے سونے اکھ میری ہوئے تے مکھ تہاڈا ہوئے. عرض کیتی سیدی یا رسول اللہ اکھ میری مکھ تہاڈا، نظراں میریاں چہرہ تہاڈا. آقا جی اکھ میری ہووے بدوہا دا مکڑا تہاڈا ہووے. سرکار نے فرمایا صدیق دوسری. عرض کیتی سیدی یا رسول اللہ مال میرا ہوئے اشارہ تہاڈا. سرکار نے فرمایا تیسری کیڑی؟ سیدی یا رسول اللہ بیٹی میری ہوئے نکاح وچ تہاڈے ہوئے. آقا نے فرمایا اچھا صدیق یہ تین چیزاں تینوں بڑیاں پیاریاں نے جی یا رسول اللہ. تو پھر ویکھنا رب نے کرم فرمایا اکھ میری تے مکھ تہاڈا. تین دن تے تین راتاں جنے نے غارے سور دے اندر حضور نو انج ڈٹھا جویں ویکھن دا حق. دل بر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے. دل پر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے. رندوں کی میں خانے میں ہر رسم عبادت. تین دن تین راتاں غارے سور دیاں ملیاں. رج رج کے ویکھیا انج ویکھیا نقاب مفت لہا کے ڈٹھا ہے، میں رج کے ڈٹھا نے جا کے ڈٹھا ہے. تو ایڈا سونا مثال کوئی نہیں، خدا بھی نیڑے بلا کے ڈٹھا ہے. مال میرا ہوئے سونا اشارہ تہاڈا ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تبوک دے مقام تے جاؤ گھراں جو کچھ ہے لے کے آؤ. صدیق پاک نے محمد دے قدماں تے حاضر کر دیتا. یا رسول اللہ بیٹی میری ہوئے نکاح وچ تہاڈے ہوئے، بیٹی میری ہوئے نکاح وچ مصطفیٰ دی بارگاہ وچ بیٹی پیش کر دیتی. دنیا دے اندر مینوں تین چیزاں نال پیار ہے، ہر بندے نوں تین چیزاں نال پیار ہے، جان، اولاد، مال. انجی گل ہے کیڑی کیڑی چیز نال پیار ہے؟ جان. تے کیا غار سور دے اندر ایڑی دبا کے اس کھوٹ دے اوتے ایڑی رکھ کے صدیق نے جان دی بازی لائی یا نہیں لائی؟ بولو نا یار جناب، جان دی بازی لائی یا نہیں؟ دوسری اولاد، اولاد محمد تے قربان کر دیتی. تیسری جناب نبی علیہ السلام دے غلاموں. تیسری چیز پیاری ہے مال، مال بھی محمد دی بارگاہ پیش کر دیتا ہے. دوستو فین آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ایمان انج لے کے جویں رسول اللہ دے سچے تے سچے، جویں حضور دے سچے تے سچے. میں آخر دے اندر ایک پیغام محبت پیش کرنا چاہ رہا، ہاتھ جوڑ کے خدا را فرقہ وریت تو باہر نکل. اے رفض تے خارج دے پتہ کوئی رافضی ہو گیا، کوئی نسبی ہو گیا، یہ فتاوی چ نکل آ جناب، انہاں چ باہر آ جاؤ. دوستو اسی حضور دی امت نو توڑ رہے ہیں، جوڑ نہیں رہے.
حضور دی امت نو جوڑ، حضور دی امت نو کس طرح جوڑنا ہے؟ انج جوڑ کے پیغام محبت سنا، صحابہ اہل بیت کی رشتہ داریاں سنا۔ قرآن نہیں پڑھا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قرآن پاک کہنے بڑے رحیم نے آپس اندر رحماء بینہم، رحماء بینہم، اتنے مہربان رحیم نے، قرآن نے مثال دیتی اور کتنے مہربان نے۔ دوستانے گرامی قدر اگر انہیں دی محبتہ ذکر سن دے جائی یہ دن تے راتہ ختم ہو سکتی ہے، نہ محمد دا ذکر ختم ہو سکتا نہ محمد دے نوکران دا ختم ہو سکتا۔ امام نعیم کتاب الفتن در لکھ دینے، امام نعیم نے لکھیا میرے نبی علیہ السلام نے کہ رابی کو لنا سواری خریدی، گھوڑا یا اونٹ ہے، میرے نبی علیہ السلام نے خریدا، وہ میرے نبی علیہ السلام نے خرید کے نا تو یہ رابی حضور دی بارگاہ چ باہر جا رہا، حضرت علی پاک نال ملاقات ہوئی، سرکار علی پاک فرماندے نے اوے جنیا تو کدھر آیا؟ کیا رسول اللہ نے میرے کو نا سواری خریدی، گھوڑا ہے یا اونٹ ہے؟ بہرحال سواری خریدی۔ آپ عرض کرتے آپ نے فرمایا کیا نبی علیہ السلام نے رقم ادا کر دیتی؟ کہنے لگا جناب رقم تو نہیں ادا کی تھی۔ کیا نہیں کیوں؟ کیا جی سرکار نے فلاں دن دا وعدہ فرمایا، بڑی توجہ نال، اے عقیدہ اہل سنت، عقیدہ اہل سنت، آپ نے فرمایا رقم نہیں ادا کی تھی؟ کیا نہیں جی سرکار نے فلاں دن دا وعدہ ارشاد فرمایا کہ اچھا جا سرکار جا کے عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یا رسول اللہ موت کا ذائقہ ایک دن آپ تے بھی آ سکتا ہے، گھڑیاں آپ تے بھی قانون لاگو ہے، تے میں آواں جناب تسی تشریف فرماؤ نہ ہو تو میری رقم کون دے گا؟ 34 چک والے پوری توجہ نال سننا، میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ میری رقم کون دے گا؟ نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ اسے عرابی نے عرض کی، سرکار نے فرمایا میرے اے عرابی میں تیرے کو سواری خریدی، تیری رقم میں ادا کراں گا، اگر میں نہ ہویا موت والا قانون میرے تے لاگو ہے، جام میں پیتا نا تو پھر میری جگہ تے صدیق اکبر ہون گے۔ اچھی آکھو یار، پھر ایک بار مسکرا کے کہیے ایتھے صدیق اکبر پاک تشریف فرما ہون گے۔ پھر بار کے علی پاک نے فرمایا کنہ دا نام کیا؟ جی صدیق پاک دا۔ کیا جا دوسری مرتبہ عرض کر یا رسول اللہ اگر صدیق پاک تے بھی موت لاگو ہو، موت والا قانون لاگو ہو سکتا، صدیق پاک تے بھی موت واقع ہوگی، پھر کون دے گا؟ سرکار نے فرمایا جناب عمر ابن خطاب۔ تیسری مرتبہ پھر علی پاک نے دسن عمر پاک دا نام ہے، علی پاک فرماندے نے ایک باری پھر جا یا رسول اللہ اگر عمر پاک بھی نہ ہوئے تو سرکار نے فرمایا حضرت عثمان بن عفان ہوں گے۔ خلافت دی ترتیب سن، علی پاک نو آ کے عرض کردا ہے علی پاک جناب عثمان پاک دا نام سرکار نے ارشاد فرمایا، کیا ہون چوتھی باری ایک باری پھر پھیرا پانا جا کے عرض کر یا رسول اللہ کہ اگر عثمان بھی نہ ہوئے تو پھر میری رقم کون دے گا؟ عرابی جا کے عرض کردا ہے سیدی یا رسول اللہ اگر عثمان پاک بھی نہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا مسکرائے، آقا جان نے ارشاد فرمایا اوے عرابیہ گل سن لے، تیرے کولو سواری میں محمد نے خریدی، اول تے تیری رقم میں خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرانگا، اگر میں نہ ہویا میری جگہ تے صدیق اکبر، اگر صدیق پاک نہ ہوئے تے فاروق اعظم، اگر فاروق پاک نہ ہوئے تے عثمان غنی، اگر او جنابی نہ ہویا تے جیڑا تینوں پارو پار بار اندر بھیج رہا ہے او علی شیر خدا ایتھے ہون گے۔ علی پاک تشریف فرما جدو عرابی نے سنیا باہر گیا، سرکار علی پاک نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی ہون کنہ دا نام آیا ہے؟ کہنے لگا سرکار نے فرمایا اول تے میں رقم ادا کرانگا، میں نہ ہویا تے صدیق، صدیق نہ ہوئے تے فاروق اعظم، فاروق نہ ہوئے تے عثمان، عثمان نہ ہوئے تے جڑا جنا بارو اندر بار بار بھیج رہا علی شیر خدا ہون گے۔ علی پاک مسکرا کے بولے فرمایا کدرے تو میرا دسیا تے نہیں؟ کہنے لگا نہیں جی میں نہیں دسیا، تے مسکرا کے علی پاک وجد کر کے ایک ہی گل کر دے ہون گے اوے عرابیہ سن لے میں جیتے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، میں جیتے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، بیٹھے نے
خبر رہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے مالک آجزانہ محفل پاک اپنی پاک اور بلند بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما۔ یا مالک جتنے بھائی بزرگ نوجوان بچے اس بزم اندر شریک ہوئے سب نو قدم قدم دوتے کروڑا رحمت نزول فرما۔ میرے مالک سرکار دے ثنا خان تشریف لائے، حضور دی پیارے پیارے غلام تشریف لائے، حفاظ اکرام علماء کرام قاری قرآن جتنے بھی احباب تشریف لائے سب دی حاضری اپنی پاک اور بلند بارگاہ قبول و منظور فرما۔ جس مقصد واسطے، جس تمنا واسطے، جس آرزو واسطے اہل علاقہ نے 34 چاک والا نے فہیم ارشد صاحب، حاجی عرف صاحب، حافظ اکرام صاحب، حافظ عمر فاروق صاحب قبلہ استاد جی، حافظ قاری محمد مظہر گولڑوی صاحب آپ دے سائے رہ کے اس بزم دے انعقاد کیتا، میرے مالک انہاں دی کاوش قبول فرما کے انہاں دی نعمتاں دے نال جولیاں مالا مال فرما۔ یا مالک اپنے پیارے محبوب دا صدقہ کوئی غلطی خطا اپنے محبوب دا صدقہ معاف فرما۔ میرے مالک سانو سارے نو پکا اور سچا نمازی بنا، سچا اور سچا مدینے والے دا غلام بنا۔ میرے مالک خاتمہ بالخیر فرما، دم آخر کلمہ طیب دی دولت نصیب فرما، بیمار ہے تو صحت کاملہ نصیب فرما۔ میرے پاک اللہ قرض دار ہے تو قرض تو خلاصی عطا فرما، ساڈی پیشانیاں نو سجدے دی زینت نصیب فرما، ساڈے دلاں نو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال روشن اور منور فرما، ساڈیاں زباناں نو درود پاک کلمہ پاک دے نال تر فرما۔ یا مالک اپنے محبوب دے صدقہ ساڈیاں تمام عرض التجاواں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک جس بچی یا بچے دے کسی وجہ تو رشتے نہیں ہو رہے سیدہ خاتون جنت پاک دی چٹی چادر تے صدقے انہاں دے نیک نصیب فرما، انہاں دے مستقبل بہتر فرما۔ یا مالک انہاں دیاں جولیاں نعمتاں دے نال مالا مال فرما، انہاں دے تے خصوصاً اپنا کرم فرما، اپنے کرم دی خیرات عطا فرما۔ یا مالک ساڈیاں تمام مرضاں التجاواں اپنی پاک اور بلند بارگاہ قبول و منظور فرما۔ اے رب جہاں پنج تنے پاک کا صدقہ، اے رب جہاں پنج تنے پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ اور میرے مالک سب دی التجائے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ۔